تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درویش فقیر کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، جو ایک پہاڑ کے اوپر خلوت گزین ہو گئے، لوگوں سے دور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے۔ وہاں پر انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جھاڑوں سے پھل ٹوٹ کر گریں گے تو میں کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ وہاں پر پھل کے درخت بہت تھے اور وہ انہی پھلوں کے درختوں کے نیچے بیٹھے تھے، اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو عام طور پر پھل پک جانے کے بعد ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا نام لیے بغیر، انشاءاللہ کہے بغیر، اللہ نے چاہا تو کہے بغیر، اللہ کی توفیق و اجازت، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے بغیر اپنی ذات کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر کے جب کوئی آدمی کام کرتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کر لیتا ہے۔ اس درویش کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، کافی دن ہو گئے، 3 دن تک جھاڑ سے کوئی پھل نہیں گرا، بھوک سے بری حالت ہو گئی۔ اب یہ اپنا عہد توڑنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر عہد توڑ دینے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ 5 روزاں بعد امرود نریخت، ذاتش جوعش صبوری می گریخت۔ 5 دن ہو گئے، کوئی پھل امرود نہیں گرا درخت سے، اور بھوک اس شدت کی ہو گئی تھی کہ صبر کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ برسرے شاخ مرود چند دید، باز صبر کرد خود را در کشید۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ درخت کو امرود لگے ہوئے ہیں، پک چکے ہیں، اور بہت ہی خوشگوار منظر پیش ہو رہا ہے ان کے سامنے۔ دل للچا رہا ہے، بھوک شدت کی ہے، اور دل میں آ رہا ہے کہ توڑ لو، کب تک انتظار کرو گے، بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے، کمزور و ناتوان ہو گئے ہیں، لیکن پھر صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو توڑنے سے روک لیا۔ بعد آمد شاخ را سر زیر کرد، تب آرا برخوردن آنچیر کرد۔ اور ہوا چلنے لگی، اس کے بعد بہت تیز ہوا چلنے لگی، اور اتنی شدت کی ایک طرف سے ہوا چلی کہ وہ جو درخت تھا، اس کی جو شاخیں تھیں جس پہ پھل لگے تھے، وہ ان کے قریب تک آ کر جھک گئے، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے منہ کے قریب تک وہ شاخ آ گئی جس کو پھل لگے ہوئے تھے، اور دل ان کا ان پھلوں کی طرف للچانے لگا۔ پھل ٹوٹتے نہیں تھے، ان کے قریب تک آتے تھے، ان کے منہ کے پاس تک جھک جاتی تھی ٹہنی جھاڑ کی، پھل لگے ہوئے، پکے ہوئے، لیکن ٹوٹ کر گرتی نہیں تھی۔ جو ضعف و قوت جذب قضا، کرد زاہد را ز نظرش بے وفا۔ ایک طرف شدت کی بھوک، دوسری طرف نہایت کمزوری، تیسری طرف قدرت کا کھیل، قضا کی کشش، ان تمام چیزوں نے ایک ساتھ مل کر اس درویش کے عہد کو بے وفا بنا دیا۔ عہد کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ عہد پر قائم رہیں، اگر عہد توڑ دیں تو وہ عہد کے ساتھ بے وفائی کہلاتی ہے، اور ان کو بے وفا بننے پر ان حالات نے مجبور کر دیا، گویا کہ انہوں نے پھل توڑ لیا۔ چونکہ از امرود بن میوہ شکست، گشت اندر نظر و عہد خیش سست۔ جب انہوں نے امرود کے درخت سے پھل توڑا تو ان کی جو منت تھی، ان کے جو نظر تھی، ان کا جو عہد تھا، وہ کمزور ہو گیا، کیونکہ نظر واجب ہے۔ جب آپ کچھ نظر کرتے ہیں، کچھ پکا ارادہ کرتے ہیں ایک کام کرنے کا،
تو اس کو پورا کرنا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کی تاکید کی گئی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ اپنے عہدوں کی پاسداری کرو، ان کو پورا کرو۔ جب تم نے کوئی عہد کر لیا تو تم کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، اگر تم نے عہد کیا، نذر کی، منت کی اور پوری نہیں کی، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور منافق کی نشانیوں میں یہ نشانی بیان کی گئی ہے، 3 خاص نشانیاں منافق کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدے کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف جو معجم کبیر میں بیان کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ اور قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کی سورہ مریم میں ایک جگہ تعریف کی گئی ہے، انہ کان صادق الوعد، وہ اپنے عہد کے پکے تھے۔ تعریف کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ان الفاظ۔ تو نظر کی ہوئی چیز کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہم دراں دم گوش مال حق رسید، چشم او بکشاد و گوش او کشید۔ اب چونکہ انہوں نے ایک واجب چیز کو پورا نہیں کیا، اپنا عہد توڑ ڈالا، تو اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی سرزنش ہوئی، کان گوشی ہوئی۔ اس کان گوشی کا واقعہ جو پیش آیا، اس سے ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اپنے کان کھینچ لیے، غلطی کو مان لیا۔ مخلصاں باشند دائم در خطر، امتحان ہاں ہست در راہ اے پسر۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو نکل جاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ جو مخلص نہیں ہوتے ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، آخر میں ان کی گرفت ہوگی لیکن دنیا میں ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ اس طرح سے ان کی برائیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ان کی برائیاں بڑھیں، ان کو روکنا ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کی گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں وہ ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں، امتحانات سے گزرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے صاحبزادے، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا امتحان تھا۔ ہمیشہ جب جھاڑ سے پھل پک جاتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو اس کا ٹوٹ کر گرنا یہ قدرتی عمل ہے، لیکن دیکھیے آپ یہاں پر کیا ہو رہا تھا، پھل بھی پکے ہوئے ہیں، ہوا بھی تیز چل رہی ہے، اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ شاخ ان کے قریب تک جھک رہی ہے، لیکن پھل ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اور بھوک شدت کی ہے، کمزوری سے لاغر ہو گئے ہیں۔ یہ امتحان ہے۔ عہد را باید وفا اے جان من، تان مانی شرم سارو ممتحن۔ اے جان من، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ جو کچھ نیتیں، جو کچھ منتیں، جو کچھ نظر، جو کچھ وعدے تم نے کیے ہیں، اللہ سے کیے ہوں یا بندوں سے کیے ہوں، وعدوں کو پورا کرو تاکہ تم شرمندہ نہ ہو سکو اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو، ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یا مکن نظرے کہ نتوانی وفا، بر خطر منشی نہ بیروں جہ حلا۔ یا تو وعدے پورے کرو، عہد پورے کرو، یا عہد ہی مت کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم وعدہ پورا نہیں کر سکتے، یا کوئی منت یا کوئی نظر جو تم نے کی ہے تم وہ پورا نہیں کر سکتے، تو ایسی نظر کرو ہی نہیں۔ خطرے میں اپنے آپ کو مت ڈالو، خطرے سے باہر نکلو۔ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی نظر کو پورا نہیں کر سکوں گا، تو نظر مت کرو، کیونکہ وہ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو تمہارے اوپر واجب نہیں تھی، نفل تھی، نظر کرنے سے واجب ہو گئی، تو غیر ضروری ایک چیز کو جو تمہارے اوپر نفل ہے، تمہارے اختیار کی چیز ہے، اس کو واجب کیوں کر لیتے ہو؟ اب یہ ہے کہ نفل چیز کا ثواب کم ہوتا ہے، واجب چیز کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم ایک ایسی چیز ہے جو پوری کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ نفل کے طور پر پوری کرنے کے، واجب کے طور پر پوری کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ نظر کر کے کرو، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اس وقت جب کہ تم پوری کر سکتے ہو، ورنہ بیکار کے عہد وعدے مت کرو۔ نظر را باید وفا در راہ اخ، لیک حق تا خود کرا بدہت سبخ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو خاص طور سے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔
لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق کس کو دیتا ہے یہ نہیں معلوم، اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم یہ کریں گے، اللہ کی توفیق سے ہم یہ کریں گے، اس طرح سے وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا۔ اگر تم اپنے آپ پہ اعتماد کر کے وعدہ کرو گے تو تم پورا نہیں کر پاؤ گے۔ عہد ہا بستیم بس درکار ہا، نظر ہا کردیم در سر بار ہا۔ اور دنیا میں ہم نے ایسے بہت سے عہد کیے ہیں، ایسی منتیں کی ہیں، ایسے نظر کیے ہیں، ارادے کیے ہیں، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ کبھی تو علانیہ طور پر، کبھی تو پوشیدہ طور پر دل میں ارادے کر لیے، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ کئی تو ایسے رہے جو آپ کر نہیں سکے، کئی تو ایسے رہے جو آپ بھلا بیٹھے۔ آپ نے منت کی، ارادہ کیا، نظر کیا، بھول گئے، لیکن وہ گرفت سے تو نہیں بچیں گے نا بھولنے کی وجہ سے۔ اسی لیے طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے سپرد کرو، اور نظر کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھو اور ان الفاظ کا استعمال کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور ہم کو یاد رہا، اسباب میسر رہے، تو ہم کریں گے۔ اس طرح سے اگر آپ کلمات ادا کر لیں تو پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ قوت آنکو کہ پایاں آوریم، عاجزیم و ناتوان و مستریم۔ ہمارے اندر وہ طاقت کہاں ہے کہ ہم اپنے عہد کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورا کریں؟ ہم تو عاجز ہیں، ناتوان ہیں، مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنا اچھی چیز نہیں رہتی، خاص طور سے ان معاملات میں۔ گر نہ فضلت دستگیرے معشوت، وائے برما زاں کے رسوائی بہت۔ اے اللہ، اگر تیری مہربانی، تیرا فضل ہماری مدد نہ کرے تو ہم پر افسوس ہے، کیونکہ ہماری رسوائی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ارادے کرو۔ نظر مارا با وفا پیوستہ دار، عہد مارا از کرم تار استوار۔ اے اللہ، ہمارے عہد کو، ہمارے وعدے کو وفا کے ساتھ جوڑ دے تاکہ ہم اس کو پورا کر سکیں۔ کچھ ہمارے اوپر ایسا کرم کر دے کہ ہمارا عہد مضبوط ہو جائے، ہمارے راستے ہموار ہو جائیں، ہمارے اندر وہ عہد پورا کرنے کی جستجو، توفیق، سلیقہ، حالات سب پیدا ہو جائیں۔ اب یہ دعا بھی کر رہے ہیں مولانا روم، کیونکہ جب ذکر آ گیا ہے عہد پورے کرنے کا تو آپ نے بھی خیال کیا کہ شاید مجھ سے بھی کوئی ایسا عہد ہوا ہوگا جو میں نے پورا نہیں کیا، تو یہاں پر آپ دعا بھی کر رہے ہیں۔ باز گشتم سوئے قصہ کاں فقیر، عہد چوں بے شکست دردم شد اسیر۔ اب اس فقیر کے ساتھ، اس درویش کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے اپنا عہد توڑ دیا، اور جیسے ہی اس سے یہ عہد کی خلاف ورزی ہوئی، وعدہ خلافی ہوئی، وہ فوری اپنے بے وفائی کا اسیر بن گیا۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھی، یہ بہت بڑی ہستی تھی۔ اب وہ آخر میں آپ دیکھیں گے، آپ اس بزرگ کا نام بھی بتائیں گے آپ کو، کس کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ غیرت حق گوش مالش داد زود، زاں کے فرمو دست اوفو بالعقود۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اس درویش کو فوری سزا دی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں اوفو بالعقود، سورہ المائدہ، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت۔ ابتدائی ایسی ہو رہی ہے، ایمان والو اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو، اپنے نظروں کو پورا کرو، اس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو بندوں کے لیے وہ واجب ہو گیا۔ جمع از دزداں بدنداں جا مگر، درمیاں آوردہ بے مر سیم زر۔ اب کیا ہوا اس درویش کے ساتھ؟ وہ جس پہاڑوں کے اندر چھپ کر خلوت گزین تھے، وہاں پر کچھ چور داخل ہوئے جن کے پاس سونا چاندی جو چرا کر لائے تھے۔ چوروں کی ایک ٹولی اندر داخل ہوئی، داخل ہو کر وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے چوری کا مال آپس میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ چور کیا کرتے ہیں، ان کی ایک ٹولی ہوتی ہے، ایک مقام پر چھاپا مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کے پلان کے مطابق سب کام کرتے ہیں نا۔ کچھ لوگ چوری کرنے کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ باہر دیکھنے کا کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، پھر پورے مل کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چوری کا مال نکالتے ہیں، ان کے پلان کے مطابق جو جی ان کا پرسنٹیج ہوتا ہے وہ حساب سے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی چور آئے، ان کے پاس سونا چاندی تھے، ان کے قریب ہی اس پہاڑ کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں چوری کا مال تقسیم کرنے لگے۔
اتفاقاً دزد چندے تاختند وندنا کوسار مسکن ساختند۔ اب یہ سارے چور اتفاق سے وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اور اس پہاڑ کو ہی جہاں یہ بزرگ بیٹھے تھے اسی پہاڑ کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ 20 تس دزداں بدنداں جاؤ بیش بخش می کردند مسروقات خیش۔ کچھ 20 یا اس سے کچھ زیادہ چور تھے جو وہاں پر آئے اور آپس میں چوری کا مال بانٹنا شروع کر دیا۔ شہنرا غماز آگاہ کردہ بود مردم شہنا درفتادند زود۔ اب جب یہ چوری کا مال تقسیم کر رہے تھے تو پولیس کے کسی مخبر نے دیکھ لیا کہ یہاں پر سارے چور جمع ہیں اور چوری کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر دیکھ لیا اور فوری مخبر جو ہوتے نا پولیس کے مخبر، فوری وہ لوگ جا کر جو کمشنر تھا اس کو خبر دے دی کہ فلاں مقام پر یہ سارے چور جمع ہیں اور چوری کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ تو کوتوال کے آدمی فوری انہوں نے آ کر پہاڑ کا محاصرہ کر لیا۔ شہن حالی عزم آ کوہسار کرد جملرا بگرفت بستاں شیر مرد۔ اب جیسے ہی کوتوال کو معلوم ہوا یہ چوروں کی بڑی ٹولی ہے، وہ خود نکل کر اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچا، سب کو گرفتار کر کے اندر داخل ہو کر چھاپا مار کر سب کو گرفتار کر کے سب کو باندھ لیا گیا۔ باندھ کر کہا کہ سب کو لے کے جاؤ، اس کے بعد میرے جو آئندہ میں حکم دوں گا اس کی تعمیل کرنا۔ پس بے فرمود از غضب جلاد را دست پائے ہر یکس تن کن جدا۔ اب آرڈر پاس ہو گیا کمشنر کا کہ ان سب کو لے کے جاؤ۔ جلاد کو حکم دیا گیا کہ لے کے جاؤ، چور کی جو سزا ہے ان سب کو دی جائے گی، ہر ایک کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا، اور جس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، ادھر سے ہاتھ ادھر سے پاؤں۔ پس بے فرمود از غضب جلاد را ہم بداجا پائے چپو دست راست جملرا بے برید و غوغائے بے خواست۔ ایک ہاتھ ایک پاؤں سب کے کاٹے جائیں، بایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ سب کو کاٹ دو۔ اب یہ کاٹنے کا عمل شروع ہو گیا، پہلے ہاتھ کاٹے گئے سب کے، اس کے بعد پھر پاؤں کاٹنا شروع ہوا۔ ایک عجیب قسم کا شور برپا ہو گیا، چیخم چاخ مچ گئی۔ دست زاہد ہم بریدہ شد غلط پاش رامی خواست ہم کردن سخت۔ اب چونکہ شیخ بھی ان کے ساتھ گرفتار کیے گئے تھے، جب ہاتھ کٹ رہے تھے تو آخر میں شیخ کی بھی باری آئی، ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد جب پھر پاؤں کاٹنے کی مہم شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک ہر چور کے پاؤں کاٹنا شروع ہو گئے۔ در زماں آمد سوارے بزگزیں بانگ برزد بر اواں کہ سگ بے بیں۔ اب جب پاؤں کاٹے جا رہے تھے چوروں کے سارے، تو فوری ایک معزز شخص جو بہت ہی زیادہ کمشنر کا بااعتماد اور نیک شریف انسان تھا، وہ آ کر یہ منظر دیکھنے لگا تو اس کی نظر اس بزرگ پر پڑی۔ جب لوگوں کے دوسرے چوروں کے پاؤں کاٹے جا رہے تھے، اس کے بعد ان کے قریب جب جلاد آیا پاؤں کاٹنے کے لیے تو فوری وہ چیخ پڑا، کیا کر رہے ہو تم؟ ارے کتے، کس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تجھے معلوم بھی ہے یہ کون ہے؟ ای فلاں شیخس تو ابدال خدا دست اورا تو چرا کر دی جدا۔ یہ جو فلاں بزرگ ہے یہ خدا کے ابدالوں میں سے ہے، تو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اواں بدرید جامہ تیز رفت پیش شہنا داد آگاہ ہیش تفت۔ جیسے ہی اس سپاہی کو جس نے ان کے ہاتھ کاٹے تھے اب پاؤں کاٹنے کی طرف بڑھ رہا تھا، فوری اس نے چلا کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ فوری بھاگ کر جا کر جو کمشنر تھا، کوتوال تھا، اس کو خبر دی کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ جو ابدالوں میں سے ہے، ہم نے چوروں کے ساتھ اس کو بھی پکڑا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ پاؤں کاٹنے سے پہلے ہم کو پتا چل گیا۔ اب یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا جب ہوتا ہے تو کوئی خطرناک اس کا رزلٹ آتا ہے، اس لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ شہنہ آمد پا برہنہ عذر خواہ کہ نہ دانستم خدا برمن گواہ۔ کوتوال کو، کمشنر کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی، ننگے پاؤں نکل کر بھاگ کر آیا، آ کر قدموں پہ سر رکھ دیا اور معافی چاہنے لگا کہ مجھے علم نہیں تھا، خدا گواہ ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی ان میں ہیں، ورنہ کبھی ایسا نہ ہوتا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہی بحل کن مرمرا زی کار زشت اے کریم و سرور اہل بہشت۔ مجھے معافی دے دیجیے اس برے کام کی،
انجانے میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اے بزرگ، اے جنتیوں کے سردار، ہم کو معاف کر دیجیے۔ گفت می دانم سبب ای نیشرا، می شناسم من گناہ خیشرا۔ اب بزرگ نے کہا کہ میرا جو ہاتھ کٹا ہے اس کا سبب میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ میں اپنی غلطی کو جانتا ہوں، یہ مجھے اس غلطی کی سزا ملی ہے، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تم کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا۔ من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او۔ میں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے، میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے محکمہ انصاف نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، تم نے نہیں کاٹا ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو دوش دیتے ہو؟ تم سے اتفاقاً ہو گیا، لیکن ہوا اللہ تعالیٰ کے منشے سے، اسی لیے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں اسی کا حقدار تھا، اچھا ہوا میرا ہاتھ کٹا۔ من شکستم عہد الدانستم بدست، تا رسیداں شومی جرأت بدست۔ میں نے عہد کو توڑا اور یہ بات میں جانتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ کام غلط ہے، میں جانتا تھا، جانتے بوجھتے میں نے یہ غلطی کی ہے، تو لہٰذا میری اس غلطی کی، اس جرأت کی جو نحوست ہے وہ مجھے پہنچی ہے۔ دست ماؤ پائے ماؤ مغز و پوست، بعد اے والی فدائے حکم دوست۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا جو کچھ ہے، مغز ہو یا پوست ہو، کچھ بھی ہو، ہم اپنے حاکم کے حکم پر قربان ہیں۔ جانے دو، اس نے ہمارا ہاتھ لے لیا تو کیا ہوا۔ قسم من بودی ترا کردم حلال، تو نہ دانستی ترا نبود وبال۔ یہ میرا نصیبہ تھا، میری قسمت تھی، جو ہو گیا میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ تجھے پتا نہیں تھا نا کہ تو کیا کر رہا ہے، غلطی سے ہو گیا، کوئی وبال نہیں ہے تجھ کے اوپر، تجھ پر کوئی جرم نہیں ہے۔ وہاں کے اون دانست او فرما رواست، با خدا سامان پیچیدہ کے راست۔ وہ جو جانتا تھا کہ وہ حاکم ہے، وہ جانتا تھا کوتوال کہ وہ محض ایک حاکم ہے، خدا کے ولیوں سے الجھنے کا حوصلہ اس کو نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان تھا۔ وہ تو خالی ایک حاکم حکمران ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اسی لیے وہ پریشان تھا۔ اے بسا مرغے پرندے داناجو، کے بریدہ حلق او ہم حلق او۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دانا تلاش کرنے والے پرندے حلق کی، ان کے یعنی پیٹ کی ان کی خواہش کے مطابق وہ دانا چگنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ دانا چگنا ہی ان کی گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ حلق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایسے ایسے مصیبتوں میں پھانس دیتا ہے۔ پیٹ کی خواہش پوری کرنے کے لیے گیا اور یہ ہو گیا۔ اے بسا مرغے ز میداؤ ز مغز، بر کنارے بام محبوس قفس۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پرندہ میدے اور آنتوں کے درد کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے پنجرے کا قیدی بن جاتا ہے، دانا چگنے کے لیے جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اے بسا ماہی دراب دور دست، گشت از ہرسے گلو ماخوذ شست۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی اچھی خاصی گہرے پانی میں ہوتی ہے، گھومتی رہتی ہے، لیکن دانا چگنے کے شوق میں اوپر آتی ہے، دانا نظر آتا ہے، دانے کی طرف لپکتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ اے بسا مستور در پردہ بدا، شومی فرجو گلو رسوا شدہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پردے میں چھپی ہوئی خاتون اپنی شرمگاہ اور اپنے حلق، اپنے پیٹ کی وجہ سے رسوا ہو جاتی ہے۔ اے بسا قاضی ہبر نیک خو، از گلو رشوت او زرد رو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک عادات و اطوار والا مولانا، قاضی، بزرگ رشوت خور حلق کی وجہ سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ حلق کو آپ رشوت خور کہہ رہے ہیں، جیسا رشوت لینے والا آدمی رشوت کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے، ویسی انسان کا حلق بھی تر ہونے کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اے بسا حاجی بے حج رفتہ بے عشق، وقت باز آمد شدہ او یار فسق۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبت اور عشق کی وجہ سے جانے والا حاجی جاتا تو اچھے ارادے سے ہے، لیکن کچھ ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ فسق و فجور کا ساتھی بن کر لوٹتا ہے۔ حالانکہ حج کو جانے والا جب لوٹتا ہے، اگر وہ حج مبرور حاصل کرتا ہے تو اس کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، پرانے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے
کہ اگر اس حج کے دوران ولا فسوق ولا جدال فی الحج کے حکم پر عمل نہ کرے تو الٹا اور زیادہ گناہ لے کر لوٹے گا. بلکہ در ہاروت و ماروت آن شراب از عروج چرخ شاں شد سد باب. ہاروت اور ماروت کو یاد کرو کہ ان کے نشے نے ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی. وہ آسمان تک جانے والے تھے، جا نہیں پائے. ترقی میں رکاوٹ بن گئی ان کی حرکتیں. اچھے ارادے سے جب آگے جاتے ہیں تب بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ریزلٹس اگر اچھے عمل کے آئیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور اگر اس اچھے عمل میں برائی داخل ہو جائے گی تو اچھائی تو دور کی بات ہے، الٹا اور زیادہ برائی حاصل ہو جائے گی. با یزید از بہر ای کرد احتراز دید در خود کاہلی اندر نماز. با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تو پانی پینے سے پرہیز کیا تھا کہ انہوں نے نماز میں کاہلی دیکھی. حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سستی آئی، کاہلی پیدا ہو گئی. تو جب نماز میں سستی اور کاہلی آپ نے دیکھی تو نماز ختم کرنے کے بعد غور کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آج میری نماز میں سستی اور کاہلی پیدا ہو گئی. تو انہوں نے غور کیا کہ میں ان دنوں پانی زیادہ پی رہا ہوں، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اس سبب اندے شکر دانزو لباب دید علت خوردن از بسیار آب. تو اب انہوں نے عقل سے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے اندر یہ کاہلی پیدا ہوئی ہے، نماز میں سستی آئی ہے. تو ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ آج کل زیادہ پانی پی رہے تھے، تو اس کی وجہ سے زیادہ پانی پینے سے انسان کے مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے. جو لوگ نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ پانی زیادہ پیا کرو. لیکن جو لوگ بہت زیادہ سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ نہیں پینا، تو اس سے نیند بڑھ جاتی ہے، کاہلی سستی پیدا ہو جاتی ہے. گفت تا سالے نخواہم خورد آپ آن چنا کر دو خدایش داد تاب. تو کہنے لگے کہ میں چونکہ پانی کی وجہ سے سستی کا شکار ہوا ہوں، لہٰذا اب میں 1 سال تک پانی نہیں پیوں گا. یہ انہوں نے عہد کیا اور 1 سال تک انہوں نے پانی نہ پی کر اپنے عہد کو پورا کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی. اب اگر کوئی 1 سال تک پانی نہ پینے کا وعدہ کر لے اور اللہ نے طاقت اگر نہ دی ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ 1 سال کس کو کہتے ہیں بھائی؟ 2 دن بھی آپ بغیر پانی پہ نہیں رہ سکتے. ایک روزہ رکھتے وقت گرما میں آپ کو پتا چلتا ہے پانی کیا چیز ہے. 1 سال کس کو کہتے ہیں؟ تصور میں بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ 1 سال تک پانی نہ پیئیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب مدد و دستگیری کرے تو 1 سال کیا 10 سال تک بھی بغیر پانی پیے رہ سکتے. ای کمینہ جہد او بد بہردی گشت او سلطان قطب العارفی. کمینہ اصل میں کہتے ہیں فارسی میں چھوٹی چیز کو. کوئی چھوٹا آدمی ہوتا ہے چھوٹی سوچ کا تو اس کو کمینہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ان کی جو کوشش تھی اس کو کمینہ کہہ رہے ہیں، مطلب معمولی چھوٹی سی کوشش. تو دین کے معاملے میں ان کی یہ چھوٹی سی کوشش تھی، ایک معمولی کوشش تھی. ان کے لیے 1 سال تک پانی نہ پینا ان کے لیے ایک دین کے معاملے میں ایک معمولی کوشش تھی. کیوں؟ گشت او سلطان و خطب العارفین، کیونکہ وہ سلطان العارفین اور خطب العارفین کے درجے پر فائز تھے. چون بریدہ شد برائے حلق دست مرد زاہد را در شکوا بے بست. اب جب حلق کی وجہ سے کھانے کے لیے جب پھل توڑا تھا، حلق کی وجہ سے توڑا تھا نا، تو حلق کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا. تو اب اس بزرگ انسان کے لیے شکوے شکایت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کس سے شکوا کریں گے؟ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی ملا ہے نا، تو اب کس سے شکایت کریں گے؟ کس سے شکوا کریں گے؟ کس کو بولیں گے؟ ان چنی باشد چویک دربست شد صد درے دیگر برو اس کشت شد. ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کا نظام ایسے ہی ہے. ہمارے پاس بھی ایک کہاوت کہی جاتی ہے، ایک در بند ہوا تو کیا سینکڑوں در کھل جاتے ہیں. یہاں پر آپ وہی بات کر رہے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ چلو 1 ہاتھ کٹا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کاٹا ہے نا 10 ہاتھ دے دے گا. ان کا جو یقین ہے آپ اندازہ کیجئے، 1 ہاتھ کٹا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ کی طاقت دے دے گا. شیخ اختہ گشت نامش پیش خلق کرد معروفش بدی آفات حلق. یہ جو حلق کی وجہ سے جو مصیبت کا انہوں نے سامنا کیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کا 1 ہاتھ کٹ گیا ہے. تو اب لوگوں میں ٹونٹے کے نام سے مشہور ہو گئے شیخ. ٹونٹے شیخ، ہاتھ کٹے شیخ.
اب لوگ مذاق اڑانے لگے، ارے دیکھو ہاتھ کٹا شیخ جا رہا ہے، تو ان کا نام کدھر ہو گیا پتہ نہیں کسی کو، ٹونٹے شیخ مشہور ہو گئے۔ گر تو نام اولش خواہی رواں، ہی برو بالخیر تینا نیش خاں۔ اب وہ ٹونٹے شیخ کے نام سے تو مشہور ہو گئے، لیکن ہم کو نہیں کہنا چاہیے یہ، ہم کو تو ان کا پہلا نام لینا چاہیے جو اصلی نام ہے ان کا، اور ان کا نام ہے ابو الخیر تیناتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا واقعہ آپ سن رہے ہیں۔ در عریش اورا یکے زائر بیافت، کو بہر دودست خود زنبیل بافت۔ ایک مرتبہ اب یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا، اب وہ اپنی جھوپڑی میں تھے، بیٹھ کر جھولی بن رہے تھے، کچھ ہینڈلوم ویورز وغیرہ جو رہتے نا وہ کام کرتے بیٹھے تھے، تو اتفاق سے کوئی شخص ان کی جھوپڑی میں داخل ہو گیا، تو دیکھا کہ یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بن رہے ہیں، کپڑا بن رہے ہیں۔ گفت اورا کہ عدوے جان خیش، در عریشم آمدی سرکردہ پیش۔ اے جان کے دشمن انسان، اپنی جان کے دشمن کیوں آیا ہے یہاں پر میری جھوپڑی میں؟ منہ اٹھا کر چلا آیا کسی کی جھوپڑی میں بغیر اجازت؟ کیونکہ وہ حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یہ تو ٹونٹے شیخ ہیں اور اپنے ہاتھ سے کیسے جھولی بن رہے ہیں۔ ای چرا کر دی شتاب اندر سباخ، گفت از افرات مہر و اشتیاق۔ تو نے اتنی جلد بازی کیوں کی اندر داخل ہونے میں؟ اجازت تو لے لی ہوتی، میں اپنے ہاتھ کو بھیج دیتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ محبت کی زیادتی جب انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو ملنے کی، ملاقات کی خواہش بھی بڑھ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ فوری جاؤں، جا کے ملوں۔ پس تبسم کر دو گفت تکنو بیا، لیک مخفی دار ایرا اے کیا۔ تو اب اس بزرگ نے اس داخل ہونے والے شخص سے کہا کہ اے میرے بزرگ، اب آ گیا ہے تو آ جا، دیکھ لے، شاید تیری قسمت میں تھا یہ دیکھنا، لیکن یہ بات کسی سے کہنا نہیں، چھپا کر رکھنا۔ سب کو یہ معلوم ہے کہ میں ٹونٹا شیخ ہوں، سب کو یہی معلوم رہنے دو، تم نے دیکھ لیا، تمہاری قسمت تھی، دیکھ لو، لیکن کسی سے کہنا نہیں۔ تانا میرم من مگو ای با کسے، نئے قرینے نئے حبیبے نئے خسے۔ جب تک میں مر نہ جاؤں یہ بات کسی کو نہیں کہنا، نہ اپنے ساتھی کو، دوست کو، نہ کسی چھوٹے انسان کو، چھوٹے ذہن کے انسان کو، کسی سے نہیں کہنا۔ بعد ازاں قوم دیگر از روزنش، مطلع گشتند بربا فیدنش۔ اس شخص نے تو عہد کی پابندی کی، وعدے کے مطابق اس نے کسی سے نہیں کہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے سوراخ کے اندر سے ان کو وہ بنتے ہوئے دیکھ لیا۔ سب کو پتا چل گیا کہ یہ ٹونٹے نہیں ہیں بلکہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اور جب چاہے ان کا ہاتھ آتا ہے اور جب چاہے ہاتھ چلا جاتا ہے۔ گفت حکمت رات و دانی کردگار، من کنم پنہا تو کر دی آشکار۔ اب یہ کہنے لگے، جب ان کو پتا چلا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، مالک تیری حکمت تو جانتا ہے، میں تو چھپایا کرتا ہوں اور تو ظاہر کر دیتا ہے۔ آمد الہامش کہ یک چندے بدند، کندری غم برت منکر مشدند۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو الہام ہوا کہ لوگ تمہارے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، تمہیں ٹونٹا کہتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، تمہارے منکر ہوتے ہیں، تمہاری عظمت کے قائل نہیں ہوتے ہیں، تم پر نام رکھتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، اور یہ ہم کو برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کیا ہے۔ تم چھپاتے ہیں، چھپاتے رہو، ہم دکھانا چاہتے ہیں، دکھائیں گے۔ کہ مگر سالوس بود او در طریق، کہ خدا رسواش کردن در فریق۔ اس طرح کہنے والا یا اس طرح دیکھنے والے جنہوں نے دیکھا، شاید وہ طریقت کے میدان میں مکار قسم کے لوگ تھے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے، تو اس طرح سے ان لوگوں کو یہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا۔ تم جس کے بارے میں ایسی بکواس کرتے تھے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے رہے، اب تم رسوا ہو جاؤ گے ان کی حقیقت دیکھ کر۔ من نخواہم کا رما کافر شوند، و ضلالت در گمان بدروند۔ اب اللہ نے ان کو الہام کیا کر کے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت تمہاری منکر ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو تمہارے بارے میں،
اور گمراہی کے راستے پر چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں حدیث شریف میں واضح الفاظ آئے ہیں، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جنگ کرے تو کیا حالت ہوگی؟ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیں اور برباد ہو جائیں، اس لیے میں نے ان کو دکھا دیا ہے۔ ای کرامت را بے کردیم آشکار کہ دہیمت دست اندر وقت کار، اب ہم نے یہ کرامت ظاہر کر دی ہے کہ ہم کام کے وقت تجھے دعا دیتے ہیں، کہ ہم کام کے وقت تجھے ہاتھ دیتے ہیں، یہ کرامت ہم نے دکھا دی ہے۔ جب تمہیں ہاتھ کی ضرورت نہیں ہوتی تو تمہارا ہاتھ چلا جاتا ہے، اور جب تم کو کام پڑتا ہے ہاتھ کا تو ہم ہاتھ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے بعض وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل اللہ کو پکڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کے باوجود ان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تاکہ ای بیچارہ گانے بدگماں رد نگردن دس جناب آسماں، تمہارے ساتھ بدگمانی کر کے یہ بیچارے کہیں آسمانی درگاہ سے مردود نہ بن جائیں، اسی لیے یہ دکھایا گیا ہے۔ من ترا بے ای کرامت ہاز پیش، خود تسلی دادا ام از ذات خیش، تم کو ہمارے بارے میں تو پہلے سے تسلی ہے، تم ہم پر تو پورا بھروسہ کرتے ہو، تم کو تسلی دینے کے لیے لوگوں کو کرامت نہیں دکھائی گئی، لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تمہارے سے کرامت دکھائی گئی۔ ای کرامت بہر ایشاں دادمت، وی چراغ از بہر آں بن ہادمت، میں نے یہ کرامت تمہارے لیے نہیں دکھائی، ان لوگوں کے لیے دکھائی ہے، اور یہ چراغ تم کو راستہ بتانے کے لیے نہیں جلایا، ان کو راستہ بتانے کے لیے جلایا ہے جو غلط راستے پر جا رہے تھے۔ تو ازاں بگزشتہ کز مرگ تن، ترسی از تفریق اجزائے بدن، تم تو اس مقام سے ترقی کر چکے ہو کہ تم کو ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہی نہیں، تم تو ایمان اور یقین کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کہ تمہارے بدن کے اجزاء ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو تمہارا ایمان کمزور نہیں، تو تمہارے لیے یہ دکھایا نہیں گیا، ان لوگوں کے لیے دکھایا گیا ہے۔ وہم تفریق سروپا است و رفت، دفع وہم اس پر رسیدت نیک زفت، سر اور پاؤں کے جدا ہونے سے تمہارا وہم ختم ہو گیا۔ ہاتھ تو کیا، اگر سر اور پاؤں بھی تمہارے جدا ہو جائیں تو تم کو وہم پیدا نہیں ہوگا۔ ایک سپر ہے تمہارے پاس ایمان کی مضبوطی کی، یقین کی، وہ سپر تو تم کو مل گئی ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم تو مضبوط ہو، اپنے ایمان عقیدے پر قائم ہو۔ اب اس کے بعد آپ بیان کریں گے مثال کے طور پر فرعون کے جادوگروں کا واقعہ۔ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر فرعون کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے کی جرت نہیں کی، فرعون نے دھمکایا تھا کہ اگر تم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو آدمی ہاتھ پاؤں کٹنے کے خوف سے شاید پھر جائیں، ایمان کی دولت چھوڑ دیں، یہ سمجھتا تھا فرعون، لیکن انہوں نے ہاتھ پاؤں کے کٹنے کی پرواہ نہیں کی، کہا کاٹنا ہے تو کاٹ لو، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی مثال دے کر اور اچھی اچھی باتیں آپ بیان کریں گے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی